تو میرے محترم بھائیوں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وافقت اللہ فی ثلاث اور وافقنی ربی فی ثلاث، کہنے لگے 3 مواقع ایسے ہیں کہ جو میں نے رائے دی تو میرے رب نے اس کو دین کا قانون بنا دیا۔ تو یہ 3 باتیں تھیں۔ چوتھی بات پردے کا حکم اور مقام ابراہیم اور گھریلو زندگی۔ چوتھی بات بڑی زبردست ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ مختلف طرح کے لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو بعض جگہ یہ ہمیں سننے کو ملا کہ آپ یہ بتلائیں کہ شراب حرام کہاں ہے، شراب حرام کہاں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو نہ قرآن سے ثابت کریں۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے کہ آپ حدیث مبارکہ کی بات کریں تو کہتے نہیں قرآن کی بات کریں، ان فتنہ کار حدیث کہتے جی ہم صرف قرآن والے ہیں، تو جبکہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ نماز کا تذکرہ موجود ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ حج کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، کیا عوامل ہیں۔ مردے کی تدفین کا مسئلہ موجود ہے، قبر کا تذکرہ موجود ہے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں کہ کس طرح دفن کرنا ہے۔ اور دنیا میں تو مختلف رواج ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک عالم جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا تھا، میرے ایک دوست سے اس نے کہا، جس نے مجھے آگے بتایا، احمد نام تھا اس کا، کہ تو اس نے مجھے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور بڑی خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حدیث حجت نہیں ہے، قرآن ہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ کہتے ہیں میں عالم تو نہیں تھا، میں نے اسے کہا حضرت کیا انداز بیان ہے آپ کا، ماشاءاللہ میں حیران رہ گیا ہوں، اس قدر اللہ نے آپ کو سمجھانے کا من کر دیا ہے۔ کہتے جی یہ اللہ کا احسان۔ تو کہتے مجھے ذرا ایک بات بتائیے، میری عقل ایک سوال کر رہی ہے، آپ امتی ہونے کی حیثیت سے قرآن خوبصورت انداز سے سمجھا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری بات مان لیں، جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی تفسیر نہ مانو؟ وہ آپ سے کہیں زیادہ اس کی تفسیر کو جانتے ہوں گے، اس لیے میں ان کی تفسیر کو مانتا ہوں۔ تو یہی اصول ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ اسلام نہیں کہتا تھا شراب پیو، لوگ پہلے ہی پیتے تھے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ شراب کے سلسلے میں ہمیں کوئی واضح حکم فرما دے جس سے ہمارے دلوں میں تشفی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر دی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، ان سے کہہ دو یہ بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ شراب اور جوا گناہ ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، عمر کو بلایا، قرآن کی آیت پڑھی، تو سننے کے بعد پھر کہتے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ شراب کے متعلق اور کوئی واضح تشفی والا حکم نازل فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا کہ شراب اور جوا گناہ ہے، اس کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ایک بات کہوں آپ کو، میرے لیے بھی یہی ہے، کچھ چیزیں ہم نے فائدہ لینے کے لیے رکھی ہوتی ہیں گھر میں اپنے پاس، آپ یہ قرآن کا اصول لے لیں، اگر اس سے آپ کا فائدہ تھوڑا اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔